کھلونوں میں چھپے شیطانی راز، ایک پراسرار حقیقت، بظاہر معصوم نظر آنے والے کھلونے کہ جو آپ کے بچوں کے کمروں کی زینت ہیں۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے بچے ایک سازش کا شکار ہونے جا رہے ہیں، یا پھر وہ قوتیں کہ جو آپ کے معصوم بچوں کو ابھی سے اپنے کنٹرول میں کر کے ان کو استعمال کرنے جا رہے ہیں؟ جانیے لبوبو ڈول کی حقیقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام چاہنے والے، اپنے مریدین، اپنے شاگردوں، وہ لوگ کہ جو ہمیں پسند کرتے ہیں، ہمیں چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی چیزوں سے پردہ اٹھائیں کہ جو اندھیروں کی دنیا میں ایک حیثیت اور ایک مقام رکھتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو محفوظ کس طرح کر سکتے ہیں، اور بالخصوص ایسی قوتوں کے ذریعے کہ جو ہمیں دکھائی تو نہ دیں لیکن وہ ہماری اور ہماری نسلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں، اور ایسی سازشوں سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں کہ وہ سازشیں کہ جو انسان کی معیشت کو بھی تباہ کر دیں، انسان کے ظاہری حال کو بھی بگاڑ دیں، اور پھر اس کی آنے والی نسلوں کو غلام بنا کر رکھ دیں۔ یقیناً آپ ایسا ہرگز نہیں چاہیں گے۔ اگر آپ ایسا ہرگز نہیں چاہتے تو پھر ہمیں اپنا رخ قرآن اور سنت کی طرف کرنا پڑے گا، کہ جو لوگ قرآن اور سنت کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں اور اس سے مدد لیتے ہیں تو وہ ان شیطانی فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں، کہ جیسا کہ قرآن میں بت پرستی سے منع کیا گیا ہے، شرک کہا گیا ہے۔ بت پرستی کیا؟ ایک ایسا شیطانی حیولہ، ایک شیطانی پتلا کہ جو مٹی سے، کانسی سے، لوہے سے، سونے سے بنا ہوا اور ابھرا ہوا ہو، کہ جب کو ہم ایسا پتلا دیکھتے ہیں تو ہمیں وحشت سی طاری ہوتی ہے، کیونکہ ہم اس کی نیگیٹیوٹی سے دور رہتے ہیں، اور جس کو دیکھ کر پتلوں سے سکون میسر ہو تو اس کا مطلب ہے وہ منفی توانائی اس کے وجود پر اثر کر گئی، اور جس کے وجود پر نہ کری اس کو اس سے نفرت ہوتی ہے۔ اور ہمارے گھروں میں بھی کچھ چیزیں ایسی موجود ہوتی ہیں کہ جو دکھنے میں تو اچھی لگتی ہیں، کہ جس کو ہم نے اپنے بچوں کے کمروں کی زینت بنایا ہوتا ہے، چاہے کوئی شو پیس ہو، چاہے کوئی بچوں کے کھیلنے کی گڑیا ہو، کوئی شے ہو، کوئی کھلونا ہو، اور وہ کھلونے کہ جن کی صورتیں دیکھ کر بچہ ڈرتا ہے، بچہ روتا ہے، بچہ خوش ہوتا ہے، بچہ اس کو گلے لگاتا ہے، بچہ اس کو چومتا ہے، بھیا بچہ اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے۔ یہ تمام کھلونے یہ ہم سے کھیل رہے ہیں یا ہم ان سے کھیل رہے ہیں؟ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ جیسے بالخصوص آج کے دور میں اگر میں بات کرتا ہوں لبوبو ڈول کی، کہ جو دکھنے میں تو لمبے کان،
تیز دانتوں والی مسکراہٹ اور جناتی شکل، کیا یہ صرف ایک فنکار کا تخیل ہے یا اس کے پیچھے کوئی چھپا ایک گہرا راز ہے؟ اس کے پیچھے وہ کون سی ایسی قوتیں ہیں کہ جنہوں نے اس کو اس ڈیزائن میں کیا اور اس کی اوریجنل کاپیز، اوریجنل جو لبوبو ڈولز ہے، یہ لاکھوں ڈالر میں بکی اور بکنا شروع ہوئیں، اور اس کی پھر کاپیاں بک کر دنیا میں پھیلنی شروع ہو گئیں؟ کیا اس کا اثر انسان کی نفسیات پر ہوتا ہے، روحانی خطرات پر ہوتا ہے، یا پھر یہ کوئی جادو سے، شیاطین سے اس کا کوئی کنیکشن ہے، کوئی تعلق ہے؟ اس چیز کو یوں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس زمین پر رہتے ہیں، یہاں پہ ہمارے ساتھ ساتھ موجود کئی ایسی مخلوقات ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ ہم صرف ایسی مخلوقات کا ذکر جانتے ہیں کہ جو مخصوص ہیں، جیسے شیاطین، کہ جیسے جنات، انسان، ہم صرف انہی کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اتنی مخلوقات ہیں کہ جتنے آپ کے سروں پہ بال ہیں، ہم نے ان کے نام بھی نہیں سنے، ہم ان کے بارے میں بالکل بھی اوجھل ہیں ہماری نگاہوں سے۔ ہم جس روئے زمین پر رہتے ہیں، وہاں پہ ہمارا جو سامنا ہے وہ بالخصوص شیطانی قوت اور شیاطین جنات سے ہے، جس کا ہر دور میں آمنا سامنا رہا ہے۔ یاد رکھنا، ایسا کوئی بھی کھلونا کہ جو کسی کی صورت کے مشابہت ہو، وہ گھروں میں نہیں رکھنا چاہیے، چاہے لبوبو ڈول ہو یا کوئی بھی ہو۔ یاد رکھنا کہ شیطان کا پہلا وار کہ وہ برائی کو انسان کی نظر میں نارمل اور پرکشش بنا کر پیش کرتا ہے، یہ اس کا پہلا وار ہے۔ مطلب ہمیں گناہ نہیں لگتا۔ کہ کوئی چیز ہماری نظر میں جب وہ نارمل ہو جاتی ہے، پرکشش ہو جاتی ہے، چاہے وہ نگیٹو ہو، لیکن ہم اس کو اپنے سے دور نہیں کرتے۔ کہ شیطان کا سب سے پہلا وار کیا ہوتا ہے کہ وہ برائی کو انسان کی نظر میں نارمل اور پرکشش بنا کر پیش کرے، اور جو شکلیں دیکھ کر بڑوں کو وحشت ہوتی ہے وہ بچوں کے لیے کیوٹ بن جاتی ہے۔ یہ لبوبو ڈول جو ہے، یہ بچوں کو اس لیے پسند آتی ہے کہ یہ ان کو کیوٹ لگتی ہے، لیکن آپ بڑے دیکھتے ہیں، آپ بولتے ہیں میں تجھے اس میں کیا کیوٹ لگ رہا ہے؟ بچہ کہتا ہے نہیں مجھے یہی چاہیے۔ اب بے علمی کی وجہ سے، صرف معاملات کی وجہ سے ہم وہ لے تو لیتے ہیں، لیکن اس کو لینے کے بعد، یہ نہیں لبوبو ڈول نہیں، میں ہر اس کھلونے کی بات کر رہا ہوں کہ جس کا ہمارے دین منع کرتا ہے، شریعت منع کرتی ہے، کہ کوئی ایسے کھلونے کے جو امبوز ہوئے ہوں، جو ابھرے ہوئے ہوں، جو مورتی کی صورت میں ہوں، وہ بچوں کو تو ہرگز، بلکہ گھر میں بھی نہیں لانا چاہیے اس کو، کیونکہ وہ اینٹینے کا کام کرتے ہیں۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ پہلے گھروں کے اندر ٹیلی ویژن لگا ہوتا تھا کہ اوپر اس کا اینٹینا لگا ہوتا تھا، اینٹینا کیچ کرتا تھا سگنل کو۔ جب ہم اینٹینا کا رخ گھماتے تھے تو پکچر صاف آتی تھی، اور جب رخ چینج ہوتا تھا تو وہ اسکرین سے پکچر غائب ہو جاتی تھی۔ بالکل اسی طریقے سے یہ لبوبو ڈول ہو گئی یا دوسری چیزیں ہو گئی، یہ جو نا، یہ اینٹینے کا کام کرتی ہیں، یہ
کس کو کیچ کرتی ہے؟ جو منفی توانائیاں، شیطانی قوتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اس کو دعوت دیتی ہیں. اور جب یہ اس کو دعوت دیتی ہے نا تو انسان کے گھروں کے اندر پھر گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. گڑبڑ سمجھتے ہیں؟ اونچ نیچ شروع ہو جاتی ہے، اوپر نیچے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. جبکہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں جنات و شیاطین بھی موجود ہیں. یہ نظر نہ آنے والی مخلوقات انسانی زندگی پر اثر انداز ہونے کے ایسی طاقت رکھتی ہیں کہ انسان کے وجود کو جھنجھوڑ دیتی ہیں. اور جادوگر اور شیطانی قوتوں کی بیماریاں اکثر مخصوص شکلیں کہ جس میں نشانات استعمال کرتے ہیں تاکہ ان قوتوں سے رابطہ قائم کر سکیں یا انہیں اس جگہ پر متوجہ کر سکیں. کہ یہ شیطانی قوتیں، شیاطینی جنات، یہ سمجھ لیں کہ یہ موجود ہیں اور جو بکھری ہوئی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا لبوبو ڈول کی طرف کہ اس کے لمبے سے کان ہیں، تیز دانتوں والی ہے اور مسکراہٹ ہے، لیکن اس کی جو شکل کے اندر نا ایک ایسی قوت موجود ہے کہ جس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ کسی چیز کی دعوت دے رہی ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے، یعنی کہ جس قوم کی مشابہت رکھتا ہے، وہ پھر روز محشر انہی کے ساتھ ہوگا. ہم بچپن میں اپنے بچوں کو ایسی چیزیں جب لا کر دیتے ہیں تو ایسے ہی کھلونے آہستہ 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 بچے کے دماغ کے اندر صلاحیت کر جاتے ہیں، اور بالخصوص ایسی قوتیں اور ایسی شکلیں کہ جو انسانی بچوں کے جو دماغ ہوتے ہیں اس کو کیپچر کر لیتے ہیں. جیسے آج کے دور کے اندر ایک گیم چل رہا ہے، بہت زیادہ بچے تیزی میں کھیلا جا رہا ہے. وہ کون سا گیم ہے؟ مائنڈ کرافٹ ہوتا ہے؟ نہیں، ہاں کیا؟ روبلاکس. یہ جو روبلاکس ہے نا، یہ بچوں کے دماغ کو ڈیمیج کر رہا ہے اور بچے شوق سے کھیلتے ہیں. اور آپ دیکھو جب بچے یہ روبلاکس کھیل رہے ہوتے ہیں نا، وہ جنونی کے شکار ہو جاتے ہیں. ہاں، تو وہ ایسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں. اگر آپ روبلاک کے کریکٹر کو دیکھیں تو وہ شیطانی کریکٹر ہے، اس کے مشابہت ہے. اور یہ کس طرح ہمارے آنے والی نسلوں کے ساتھ کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو اسلام میں بت پرستی کی ممانعت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انسان کسی شکل یا مجسمے سے جذباتی اور روحانی طور پر وابستہ نہ ہو جائے. آج کل آپ دیکھیں نا کہ جو بلائنڈ باکس کے ذریعے ان کھلونوں کو جمع کرنے کا جو جنون ایک لت کی شکل اختیار کر چکا ہے، یعنی کہ یہی روبلاکس گیم میں جو ہے، اس میں اور کیا ہے، یہی تو ہے. اور یہ پوری سیریز جمع کرنے کی خواہش بچوں اور بڑوں کو ایک ایسی دوڑ میں لگا دیتی ہے کہ جو فضول خرچی سے شروع ہو کر انسان کھلونے سے شدید محبت اور اس سے وابستگی پر ہی ختم ہوتی ہے. یاد رکھیں، اپنے بچوں کو ایسی قسم کے کھلونوں سے محفوظ رکھیں اور دور رکھیں کہ جو ان کی شخصیت کو خراب کر دے اور ان کو ایک عذاب میں مبتلا کر دے. چاہے وہ کوئی بھی ڈول ہو،
اور کوئی بھی ایسا کھلونا ہو کہ جس کو دیکھ کر آپ کو وحشت طاری ہو. اور یاد رکھنا کہ یہ جنگ ہمارے بچوں کی روحوں کے لیے ہے کہ دشمن بڑا چالاک ہے اور بڑا سمجھدار ہے، اور وہ معصومیت سے جدت کے لبادے میں چھپ کر حملہ آور ہوتا ہے. بیداری اور روحانی طور پر چوکس رہنا اس دور میں ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اپنے گھروں کو ان خاموش حملہ آوروں سے پاک کریں، کیونکہ آپ کے بچے کی روح کی حفاظت آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو ایسی شیطانی قوتوں سے محفوظ رکھیں، اور بالخصوص ایسے کھلونوں سے محفوظ رکھیں کہ جن کی شکلیں نمایاں ہوں اور جن کو دیکھ کر خوف سے محسوس ہو. اور اپنے بچوں کو کھلونے بھی دیں تو ایسے کھلونے دیں کہ جس کا کوئی مقصد ہو. اب ان ڈول کا کیا مقصد ہے؟ بچوں کے کھیلنے کے بہت زیادہ گیم آتے ہیں کہ جس میں آپ بچوں کو کچھ سکھاتے ہیں. ایسے بہت سارے گیمز موجود ہیں. آپ اپنے بچوں کو وہ چیزیں دلائیں اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیتیں یاد کرائیں اور دعائیں یاد کریں، اور وہ دعائیں یاد کرائیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں، اور جو ہم کو ہمارے آبا و اجداد، ہمارے والدین نے ہمیں یاد کرائیں. اور جب ہم وہ دعائیں اپنے بچوں کو کراتے ہیں تو بچے بھی پھر سکون کی نیند سوتے ہیں اور پڑھتے ہیں. بالخصوص ایک دعا اپنے بچوں کو میرے کہنے پہ ضرور یاد کرانا. وہ دعا ہے اعوذ نفسی باللہ العلی العظیم. یہ وہ دعا ہے کہ میرے چھوٹے 4 سال کے بچے بیٹے کو بھی یاد ہے. میں نے اپنے بچوں کو سب سے پہلے اگر کوئی چیز یاد کرائی تھی تو یہی دعا یاد کرائی تھی کہ میں اپنی جان کو اپنے پروردگار کے جو بزرگی والا ہے اس کے حوالے کرتا ہوں، اس کے سپرد کرتا ہوں. اعوذ نفسی باللہ العلی العظیم آپ کی اسکرین پر بھی لکھا ہوا آ رہا ہے. یہ دعا اپنے بچوں کو یاد ضرور کرائیں. اب مجھے اجازت دیں اس بات پہ کہ آپ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.